تو یہ پڑھانے کی طرف آپ کیوں آئے؟ حساتی طور پر، اتفاقی طور پر، یا مجبوری میں لوگ ٹیچر بنتے ہیں؟ جی جی. تو کیا آپ ہی بس حالات کا رونا روتے ہوئے، حالات کے شکار ہو کر ٹیچر بنے؟ آج وہ اساتذہ کیوں نہیں ہے کہ ہم پستی کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، بدقسمت قوم بن رہے ہیں، اور ہم کہیں تعلیم کے میدان میں 200ویں نمبر پر کھڑے ہوئے ہیں، پست قوم ہیں، سست قوم ہیں، کاہل قوم ہیں، کچھ بھی بڑا کام ہم سے سر انجام نہیں ہو پا رہا، اور اس کا سارا الزام ایک استاد پر آتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں اس وقت 21ویں صدی میں 2024 میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ استاد اگر بچوں کو ڈانٹ دے، اونچی آواز میں بات کر لے، تو والدین جو ہیں وہ اگلے دن چڑھ دوڑتے ہیں استاد پر اور اسکول میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ استاد کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے ہمارے بچے سے بولا کیسے؟ مارنا پیٹنا، اس کا چم اتارنا، اس کی چمڑی ادھیڑ دینا، وہ تو بہت ماضی کا قصہ بن گیا۔ یہ استاد کا معیار گر گیا ہے، احترام ختم ہو گیا ہے آج کے دور میں، یا اس کی کوئی اور وجوہات ہے؟ کیا آپ موجودہ نظام تعلیم سے مطمئن ہیں؟ اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ آپ اچھا شاگرد، اچھا طالب علم کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، ناظرین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں ہوں خواجہ مظہر صدیقی۔ آج ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں ماہر تعلیم، یوٹیوبر، ہمارے دوست سید شفاعت احمد تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق ضلع خانیوال سے ہے، اور خانیوال کے علاقے سرائے سدو سے آپ بلانگ کرتے ہیں۔ کبیر والا میں ایک پرائیویٹ اسکول میں وائس پرنسپل ہیں۔ ہم نے ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سوالات سوچے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہیں۔ ہم ان سے ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سید شفاعت احمد صاحب، میں آپ کو ارتقا آرگنائزیشن پاکستان کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، یہ آپ کی محبت ہے، آپ محبت سے دعوت دیتے ہیں اور انسان کھینچا چلا آتا ہے۔ شکریہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق براہ راست تدریس سے ہے۔ جی بالکل۔ آپ ایک ٹیچر ہیں، اور میں نے دیکھا کہ مسلسل آپ پڑھا رہے ہیں۔ جی آپ نے ملتان میں بھی پڑھایا، پھر آپ نے 1 سال لاہور میں بھی پڑھایا، جی اور اب آپ کبیر والا کے ایک بڑے اسکول کے وائس پرنسپل ہیں۔ جی الحمد تو یہ پڑھانے کی طرف آپ کیوں آئے؟ سر، ملتان جب میں تشریف لایا تھا، مجھے ایک دوست ملے تھے، وہ جس انداز سے پڑھا رہے تھے، جس محبت سے پڑھا رہے تھے، میں ان سے بڑا متاثر ہوا۔ میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ ایک جو استاد ہے اس کو محبت بہت ملتی ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ استاد جو دل سے پڑھاتا ہے، جو دل سے بچوں کو پڑھاتا ہے، جو محبت کرتا ہے بچوں سے، جو مخلص ہوتا ہے بچوں کے ساتھ، اسی کو محبت ملتی ہے۔ تو کیوں نہ محبت کو سمیٹا جائے، تو بچوں کو پڑھایا جائے۔ میں نے پھر بچوں کو پڑھانا شروع کیا، مجھے بچوں سے محبت ملی۔ جب محبت ملی تو پھر میں اس فیلڈ میں مزید آگے آتا چلا گیا۔ حالانکہ اس کے علاوہ بہت سے مواقع ملے کہ میں اچھی ارننگ کر سکتا تھا۔ لاہور چھوڑ کر میں کبیر والا آیا، حالانکہ اچھی ارننگ تھی میری وہاں پر، لیکن میں ارننگ سے ہٹ کر جو محبت سمیٹنا چاہتا تھا، بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا لاہور میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ ویل سیٹلڈ ہیں، ان کو اچھے ٹرینر ٹیچر مل جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہمارے علاقے میں اس چیز کی کمی ہے، تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ یہاں پر بھی کچھ اپنی خدمات سر انجام دیجیے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، میں نے تو یہ سنا ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو کچھ نہیں بن سکتا، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، پائلٹ، فوجی، وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ حساتی طور پر، اتفاقی طور پر، یا مجبوری میں لوگ ٹیچر بنتے ہیں۔ جی جی۔ تو کیا آپ ہی بس حالات کا رونا روتے ہوئے، حالات کے شکار ہو کر ٹیچر بنے تھے، یا یہ آپ کا پیشن ہے؟ نہیں سر، میں بالکل بھی حالات کی وجہ سے نہیں بنا۔ الحمدللہ میری فیملی بڑی اسٹرانگ ہے۔ میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں یا کچھ بھی کرنا چاہوں تو مجھے آج بھی اچھا کاروبار کروا سکتا ہوں، مجھے اس چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میں نے شوق سے ہی پڑھانا شروع کیا تھا، اور یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے کہ جو لوگ کچھ نہیں کر پاتے وہ پھر ٹیچنگ فیلڈ میں آ جاتے، لیکن وہ پھر اس میں رک نہیں پاتے ہیں۔ وہ میکسیمم چند سال رک پائیں گے، وہ اس فیلڈ کو چھوڑ کر دوسری فیلڈ میں چلے جائیں گے۔ اکثر لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں۔ جی شاہ صاحب، آج ہماری قوم پستی کا شکار ہے، جی، زوال کا شکار ہے، جی شعور کی کمی ہے، جی ناخواندگی ہے، جہالت ہے، اور
जो लोग पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए आते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते हैं, उन सबको ये गिला है कि अच्छे उस्ताद नहीं रहे। वो लोग जो अपना आप मार देते थे और बच्चों को हुसूल इल्म में खपा देते थे और वो रहनुमाई करते थे। देखें, एक उस्ताद का काम जो है वो बिल्कुल माँ बाप से भी बढ़ के है। माँ बाप तो इंसान को ज़मीन पर लाते हैं जी। और असातिज़ा ज़मीन से औज सुरैया तक, आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं। वो उस्ताद जिन्होंने बड़े बड़े नाम पैदा किए, हमारी तारीख भरी पड़ी हुई ऐसे असातिज़ा, आज वो असातिज़ा क्यों नहीं है कि हम पस्ती का शिकार हैं, जवाल का शिकार हैं, बदकिस्मत कौम बन रहे हैं, अलमी जन्म ले रहे हैं और हम कहीं तालीम के मैदान में 200वें नंबर पर खड़े हुए हैं। पस्त कौम है, सुस्त कौम है, काहिल कौम है, कुछ भी बड़ा काम हमसे सरंजाम नहीं हो पा रहा और इसका सारा इल्ज़ाम एक उस्ताद पर आता है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ कि जी, बच्चों की बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। वो सच कहते हैं कि हमें एक अच्छा उस्ताद नहीं मिलता और हकीकत भी है कि उस्ताद उनको सही मिलता भी नहीं है। चंद एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अच्छा उस्ताद मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि उस्ताद असल में वही है जो यहाँ से बच्चे के लिए पेन ले। अब आपको ऐसे उस्ताद मिलेंगे जो दिल से बच्चे के लिए पेन लेंगे ही नहीं, वो बस जान छुड़ाते हैं। तभी बच्चा भी उस्ताद की इज्जत नहीं करता। हमारे इसातिज़ा कहते हैं कि जी, जो पढ़ा रहे हैं इस टाइम, कि बच्चे मुअद्दिब नहीं रहे, बच्चे अदब नहीं करते, एहतराम नहीं करते। मैं कहता हूँ ये वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अदब करवाया जाता है, और कैसे करवाया जाता है? जब दिल से आप बच्चे के लिए पेन लेंगे, आपके दिल में बच्चे के लिए मोहब्बत होगी, आप मोहब्बत से पढ़ाएंगे, आप अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आप तवज्जो देंगे बच्चे को, तो बच्चा आपका अदब करेगा, लाजमी करेगा। मैं सर, जब छुट्टी होती है, गर्मियाँ अभी गुजरी हैं, अभी समर यानी कि वेकेशंस हुई हैं, तो बच्चे छुट्टी टाइम जब जाते हैं क्यू में, मैं धूप में खुद खड़ा हो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात। बच्चे जब जाते हैं, मैं उनको अल्लाह हाफिज करता हूँ, हाथ हिलाता हूँ। और अब बच्चों की ऐसी रूटीन बन चुकी है, अगर मैं कभी वहाँ ना खड़ा हूँ, थोड़ा दूर हूँ, तो बच्चे दूर से ही मुझे देखकर कहते हैं सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो बच्चे दूर, छोटे छोटे बच्चे, इवन के पीजी क्लास के बच्चे, बड़े बच्चे, बच्चे ये कह रही हो तो सर अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वो मुझे दूर से भी देख लें। तो इसका मतलब ये कि मैंने उन्हें धूप में खड़े होकर उन्हें सलाम भी किया, उन्हें इज्जत भी दी। मैंने पहल की। मैंने पहल इसलिए की कि मैं बच्चों से मोहब्बत करता हूँ और उसके बदले में बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर उस्ताद कहता है कि जी बच्चा मुझे देखे और सलाम करे, मेरा अदब करे, ऐसा नहीं होगा। हमें बच्चों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। ये मेन रीज़न है। शाह साहब, हमारे बचपन में आज से 30-40 साल पहले जब बच्चे को उस्ताद के हवाले किया जाता था, दरसगाह में भेजा जाता था, तो ये कहा जाता था कि चम आपका, हड्डियाँ हमारी, आप इसको मारें पीटें, बस कुछ बना दें, कामयाब इंसान बना दें, अच्छा इंसान बना दें, बड़ा आदमी बना दें। अब जबकि मैं इस वक्त 21वीं सदी में 2024 में बैठा हूँ, मैंने ये देखा है कि उस्ताद अगर बच्चों को डांट दे, ऊंची आवाज़ में बात कर ले, तो वालिदैन जो हैं वो अगले दिन चढ़ दौड़ते हैं उस्ताद पर और स्कूल में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि ये उस्ताद की जुर्रत कैसे हुई कि उसने हमारे बच्चे से बोला कैसे। मारना पीटना, उसका चम उतारना, उसकी चमड़ी उधेड़ देना, वो तो बहुत माजी का किस्सा बन गया। क्या आप ये समझते हैं कि आपके साथ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? कि मैंने अभी पिछले दिनों सुना कि एक बच्चे को उस्ताद ने डांटा और अगले दिन वो घर से पिस्तौल उठा के ले आया टीचर को मारने के लिए कि आपने कल मुझे डांटा क्यों और बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों की। ये उस्ताद का म्यार गिर गया है, एहतराम ख़त्म हो गया है आज के दौर में, या इसकी कोई और वजूहत है? सर, वजह इसकी सिर्फ मोहब्बत ही है। बच्चे पर आज भी सख्ती की जाती है। इवन कि मैं खुद बच्चों को आज भी लगा भी देता हूँ, एक आधा थप्पड़ लगाना पड़ता है, कमर में हल्का सा लगा दिया, सख्ती कर दी, डांट दिया। मैं खुद आज भी डांट देता हूँ। अब उस्ताद क्या करता है? प्यार देता नहीं है, डायरेक्ट डंडा जब उठाता है, उसको बच्चे को मारता है, तो फिर बच्चा एतराज़ करता है। जब बच्चे को हम प्यार देते हैं, यानी कि इतना अपने क्लोज कर लें कि इतनी मोहब्बत दें कि आप उस बच्चे पर सख्ती करें तो बच्चों को आप पर एतराज़ ना हो। इस तरीके से सख्ती की जाए कि बच्चा माइंड ना करे। मेन चीज़ ये है। शाह साहब, ये गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। जी जी। एक मुख्तसर सा सवाल ये करना चाहता हूँ, क्या आप मौजूदा निज़ाम तालीम से मुतमईन हैं? सर, मैं 100% तो मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन मैं
پر امید بہت ہوں. ہم مانتے ہیں کہ جی ہم تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے ملک کا تعلیمی نظام بہترین سے بہترین ہوگا. اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. ابھی بھی کئی ادارے ایسے ہیں جو بہترین تعلیم دے رہے ہیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں جو بہترین سے بہترین تعلیم دیتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیم بھی دے رہے ہیں بچے کو، حفظ کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، وہ حفظ بچے کر رہے ہیں وہاں پر. ان کی کمیونیکیشن سکل سٹرونگ کی جا رہی ہیں، ان کو سکلز سکھائی جا رہی ہیں، ان کی بہترین تربیت کی جا رہی ہے. مطلب اس ٹائم پاکستان میں کئی ادارے ایسے بن چکے ہیں جو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ سکلز بھی دے رہے ہیں اور تربیت بھی کر رہے ہیں. ایسے ادارے ہیں اور انشاءاللہ اس کا رجحان مزید بڑھے گا، اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں ابھی کافی کمیاں ہیں وہ انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. کیونکہ جب ایک ادارہ ایسا ادارہ جو ہر چیز دے گا اس نے آٹومیٹیکلی اوپر آنا ہے، باقی اداروں نے اس کو کاپی لازمی کرنا ہے. تو انشاءاللہ تمام ادارے بہتر ہوں گے، ہمارا تعلیمی نظام بھی. سید شفاعت احمد بھائی، آپ بہت اچھے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. جزاک. ایک بات اور بھی بتائیے، سادہ سی بات ہے، اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ اچھے استاد کی تو بہت سی خوبیاں ہیں. اگر ہم خوبیاں کاؤنٹ کرنے لگ جائیں تو بہت زیادہ ہیں. پہلی بات یہ کہ بلکہ میں نے آپ سے ہی یہ بات سیکھی تھی کہ اچھا استاد وہ ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہر چیز میں آسانیاں پیدا کرے. اس آسانیاں اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائے، یہ بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے. اس کو پڑھنے کا طریقہ بتائے، کیسے پڑھنا ہے، یہ بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے. اس کو سوال کرنے کا طریقہ بتائے، یہ بھی آسانیاں پیدا کرنا ہے اس کے لیے کہ وہ بولے کیسے. تو مطلب اس کو بچے کو اس سٹیج پر لے آنا کہ اس کو خود چلانا نہ پڑے، بچہ خود بخود چل پڑے، اس کو اتنا موٹیویٹ کر دینا. بچوں کو اتنا موٹیویٹ کر دیں کہ بچے کے اندر شوق پیدا ہو جائے. وہی بہترین استاد ہے جو بچے کے اندر پڑھائی کا، تعلیم کا، سیکھنے کا شوق پیدا کر دے. شاہ صاحب، آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ہاں جی صاحب. میرا دل چاہتا ہے آپ بولتے رہیں اور میں آپ کو سنتا رہوں. آپ ہر سوال کا تسلی بخش جواب دے رہے ہیں. آخری سوال آج کی اس مجلس کا وہ یہ ہے کہ آپ اچھا شاگرد، اچھا طالب علم کسے کہتے ہیں؟ اچھے شاگرد کی اگر بات ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ادب ہے. اچھا شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اپنے بہن بھائی کا ادب کرے، اپنے بڑوں کا ادب کرے. یہ ایک کوالٹی ہے. دوسری کوالٹی یہ ہے کہ اچھا طالب علم وہ ہے جو سوال کرنا سیکھے ادب کے دائرے میں رہ کر. استاد سے سوال لازمی کرے اور ادب کے دائرے میں رہ کر کرے. تیسری کوالٹی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کوالٹی کی بیس پر بچے نے اپنے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ پنکچویلٹی. ایک اچھے طالب علم میں پنکچویلٹی ہونی چاہیے. اچھا طالب علم کبھی بھی اسکول لیٹ نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سولڈ ریزن ہوگی. وہ کبھی کبھار لیٹ آ گیا تو آ گیا، ادروائز اچھا طالب علم میں نے نہیں دیکھا کہ لیٹ آتا ہو. اور ایسے ہی کیونکہ جو بچے ٹائم پر آتے ہیں ان کی عادت پختہ بن جاتی ہے ٹائم پر آنے کی، ان کا دماغ اس کے مطابق کام کرنے لگ جاتا ہے. کیونکہ ساری گیم دماغ کی ہے. دماغ کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں ٹائم کے مطابق تو ہم اس کے مطابق چل ہوتے ہیں. ابھی میں ملتان آ رہا تھا تو گھر سے جب میں آتا ہوں تو ایک روڈ ملتان کی طرف آتا ہے، ایک آتا ہے اسکول کی طرف. آتا اسکول کی طرف مڑ گیا تھا میں، کیونکہ میرے دماغ کی روٹین بنی ہوئی تھی ڈیلی کی کہ میں نے جانا ہی اسی طرف ہے. جب میں تھوڑا آگے گیا تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، میں نے اسکول نہیں جانا، آج تو سنڈے ہے، میں نے ملتان جانا ہے. میں نے ٹرن لیا، پھر میں ملتان آیا، کیونکہ وہ میری روٹین بن چکی تھی. ایک اچھے طالب علم کی جب روٹین ٹائم پر آنے کی بن جاتی ہے، پنکچویلٹی کی بن جاتی ہے، اور اچھا طالب علم آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتا، اس کی جب یہ عادات بن جاتی ہیں تو زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے. خواتین حضرات، باتیں بہت ساری ہیں، سوالات کا انبار ہے اور جوابات بھی یقیناً ہمیں مل سکتے ہیں، مگر آج کے لیے اتنا کافی. ہم تعلیم پر، تعلیم کے نظام پر، اساتذہ پر، طالب علموں پر، تعلیم کی اہمیت پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آج اپنے میزبان کو اس وقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.